دنیا کا اسٹیٹس مل جانا، دنیا کے اندر ایک مقام اور دولت مل جانا، یہ ہرگز بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بندہ پسندیدہ ہے. نہیں، کہ کوئی بھی شخص جب بھی کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، چاہے اس کو پتا ہو کہ یہ گناہ ہے، لیکن حالت گناہ میں وہ جاہل ہے. کس چیز سے جاہل ہے؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے جاہل. کوئی انسان اگر اس کے علم میں ہو کہ اللہ میری پکڑ کر لے گا نا، وہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو علم کی خدمت جو ہے نا، انسان وہی کر سکتا ہے جو علم کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو. وہ یہ فرق نہ کرے کہ جی میں غریب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی کثرۃ الاستغفار. اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے. جو دین کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے نازل کردہ ہے، کسی نبی کے کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی دین کا حکم نازل کرے. ان الحکم الا للہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ دکھائے، ایک ذرہ برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ دکھائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ الانعام آیت 52 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. ولا تطرد، اور آپ نہ دھتکاریے، نہ دور کیجیے، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربهم، اپنے رب کو، بالغداة، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وجہہ، اللہ کے چہرے کا، ما علیک، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے، علیہم، ان لوگوں پر، من شیء، کچھ بھی، فتطردہم، بس آپ ان کو دور کریں گے، فتکون، تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. یہ بات میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ آیت، اس کا تعلق دعوت دین دینے والے لوگوں کے ساتھ ہے. ویسے تو یہ حکم ہر مسلمان کے لیے، لیکن خاص طور پہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ دین کی دعوت دینا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یہ نصیحت کی گئی، اور بڑی اہم نصیحت ہے. نصیحت یہ کی گئی کہ جو لوگ آپ کے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ کے چہرے کے دیدار کا ارادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی محفل سے، اپنی صحبت سے، اپنی مجلس سے ان کو دور نہ کرے. نہ تو آپ پر ان کے کسی کام کا کوئی بوجھ ہے یا حساب و کتاب آپ سے تو نہیں ہوگا، نہ آپ کے معاملے کا ان سے کچھ حساب و کتاب ہوگا. ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو اپنی صحبت میں، اپنی مجلس میں شامل رکھیے، بلکہ ان کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی گیدرنگ، آپ کی دوستیاں، آپ کا تعلق دینداروں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے ان کو دور کیا، ایسے لوگوں کو، تو آپ ظالم. اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم 5 یا 6 لوگ ہوا کرتے تھے. انہوں نے نام ذکر نہیں کیے جناب سعد نے، لیکن دیگر روایات میں دیگر صحابہ نے ان کو ذکر کیا. ان میں سعد بن ابی وقاص خود تھے، جناب عبداللہ بن مسعود تھے، جناب عمار بن یاسر تھے، اسی طریقے سے جناب بلال تھے، جناب خباب تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو غلام صحابہ تھے، یعنی بلال، سیدنا بلال جو ہے وہ غلام تھے اس وقت، سیدنا عمار غلام تھے اس وقت. تو قریش کے 2 بڑے سردار، ایک کا نام تھا اقرع اور ایک کا نام تھا عیینہ، یہ 2 بڑے سردار تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی بات سنیں، لیکن یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہماری جو ایک شان ہے اس میں کمی آتی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیں. تو جناب سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ قریش کے سرداروں کے لیے الگ مجلس لگائیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسا نہیں کیجیے گا. یہ جو افراد ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ بڑے غلام ہیں، دنیا کی نظر میں بڑے، بھلے ان کی کوئی مقام نہیں ہے، دنیا کی نظر میں بھلے ان کی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں ان کی بڑی شان، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام. ایسے دینداروں کو اپنی مجلس سے دور کر کے آپ ظالم نہیں بنیے گا. دنیا والے اگر آپ سے کہتے رہیں کہ آپ اس کو دور کر دیں، فلانے آدمی کو اپنی مجلس میں نہ آنے دیں، یہ غریب فقراء غربا یہ آپ کے مجلس میں نظر نہ آئے، تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. تو اگر آپ نے یہ فرق کیا دعوت دین کے لیے تو پھر آپ ظالم. اور یہ ایک ہمارے ہاں ایک سوچ ویسے بھی بن گئی کہ یہ جو غریب طلباء ہیں، یہ غریب مساکین ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمیں آر محسوس ہوتی ہے. کوئی اگر غریب طلباء یا کوئی مسکین طلباء یا دیندار طلباء جو دین پڑھ رہے ہوں، ان کے بارے میں ایک مسلمان کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے لیے الگ سے آپ ایک محفل لگائیے، ہمارے لیے الگ سے آپ ایک کلاس بنائیے، ہمارے لیے الگ سے آپ ایک سسٹم کیجیے. تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے منع کر دی گئی. اور جتنے بھی علماء اور محدثین گزرے ہیں انہوں نے اس چیز کا خیال کیا. ایک موقع پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان سے وقت کے حاکم نے، خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، اس نے مطالبہ کیا کہ جی میری اولاد جو ہے وہ آپ کی حدیثیں سننا چاہتی ہے، آپ سے علم لینا چاہتے ہیں، تو میری گزارش. اور یہ وہ گزارش کرنے خود امام ابو داؤد کے گھر میں گیا، رات کے وقت عشاء کے بعد وہ خود گیا اپنے وزراء کو لے کر کہ جی میری گزارش ہے آپ سے کہ میری اولاد کو آپ پڑھائے اور ان کے لیے الگ سے کوئی آپ کلاس لگائے. وہ عام عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، میری اولاد ہے، میں بادشاہ ہوں، تو یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو آپ کی یہ جو بات ہے نا، یہ میں قبول نہیں کر سکتا. اگر پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو جہاں میرے طلباء بیٹھتے ہیں وہیں آپ کے طلباء کو بیٹھنا پڑے گا، جہاں میرے طلباء بیٹھتے ہیں آپ کی اولاد کو بھی وہیں بیٹھنا پڑے گا. یہ آپ فرق نہ کیجئے کہ نہیں میرے اولاد کے لیے آپ الگ سے کلاس لگائیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے اپنے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچا کہ میری اولاد مدارس میں جا کے عام طلباء کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی یا میں نہیں پڑھ سکتا، ایسا آدمی علم کی برکت سے محروم ہو جاتا. تو وہ اب اس بادشاہ نے تقاضا تو کیا اس چیز کا، لیکن جب قبول نہیں کی گئی اس کی بات، تو اس نے پھر اپنی اولاد کو بھیجا. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عام لوگوں کے درمیان ایک انہوں نے باڑ لگا دی، ایک جیسے پارٹیشن کرتے تھے،
پارٹیشن کر دیا. اب عام عوام ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو شاہی خاندان کے بچے تھے نوجوان یہ الگ بیٹھے ہوئے. اب یہ چونکہ ان کی حکومت تھی یہ تو ابو داؤد نہیں ہٹا سکتے اس کو, لیکن اس کی وجہ سے اس خاندان میں علم کی برکت نہیں آ سکی, کوئی ان میں عالم کوئی محدث پیدا نہیں ہو سکا. تو یہ جو علم کی خدمت جو ہے نا انسان وہی کر سکتا ہے جو علم کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو. وہ یہ فرق نہ کرے کہ جی میں غریب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میں یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہاں ہی سے تو علم کی برکت ختم ہو گئی. جب ایک شخص علم اصل کیا کرتا ہے, علم انسان کے دل سے تکبر کو نکالتا. اگر وہ اپنی حیثیت اور اپنی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شروع سے اس کے دل میں تکبر ہے, وہ کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا انسان جہاں پر عالم موجود ہے وہاں اس کو چل کے جانا پڑے گا, وہاں اس کو خود اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے. کہ ہم بس اوقات کیا کرتے ہیں, گھر پہ ٹیوشن لگا دی, اب قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھا رہے, یا کوئی عالم صاحب گھر پہ آ کے آپ گھر پہ آ کے ترجمہ پڑھا دیں. ٹھیک ہے, آپ نے توجہ دی اس طرف, آپ نے کوشش کی اس طرف, لیکن میں نے اپنی زندگی میں, میرا تجربہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو جس کو گھر پہ آ کے پڑھایا جاتا ہو عالم بنتے نہیں دیکھا. میری زندگی کا تجربہ ہے. عالم وہ بنتا ہے جو عالم کے پاس خود جاتا ہے, علم کی برکت اس کو حاصل ہوتی. تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمائی. تو یہ تکبر کی نشانی, انسان دیندار طلبہ کے ساتھ دینداروں کی محفل میں بیٹھنا ناپسند کرے. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح فَتَنَّا, ہم نے آزمایا, بعضهم, ان بعض لوگوں کو, ببعض, بعض لوگوں کے ساتھ, لیقولوا, تاکہ یہ کہیں, اہؤلاء, کیا یہ وہ لوگ ہیں, من اللہ, احسان کیا اللہ نے, علیہم, جن لوگوں پر, من بیننا, ہمارے درمیان میں سے, الیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ تعالی, بأعلم, زیادہ علم رکھنے والا, بالشاکرین, شکر ادا کرنے والوں کو. اب یہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے لکھ کر فرمائی کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو, آپس میں مقام اوپر دے کے مقام نیچے دے کے دنیا کی حیثیتیں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. اور اس آزمانے کا نتیجہ کیا نکلا, ایک امیر آدمی ہے, بہت اس کے پاس دولت ہے, سردار ہے, ایک غریب آدمی ہے. غریب آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا, وہ ایمان لے آیا. سردار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جن کو جو ہے وہ اللہ نے ہدایت دی. اس کے دل میں کیا ہے, تکبر. یہ دیکھیں نا کیا کہنے لگے, اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ احسان کرے گا ہمارے درمیان. ان لوگوں پر کیوں اللہ احسان کرے گا؟ اس کی ذہنیت کیا ہے, مینٹالٹی کیا ہے اس کی, کہ اگر اللہ نے مجھے دنیا دی ہے, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے, اور اللہ رب العالمین نے مجھے ایک حیثیت اور مقام اور اسٹیٹس دیا ہے سوسائٹی میں, تو اگر اللہ رب العالمین کا کوئی دین میں بھی کوئی خیر ہوگی تو وہ بھی مجھے ہی ملے گی. یہ جو گھوم رہے ہیں میرے غلام, فقیر, فقراء, غرباء, ان کو تھوڑی دین مل سکتا ہے. اگر دین ملنا ہوگا تو مجھے ہی ملے گا. ان کو اللہ رب العالمین کیسے ان پر احسان کرے گا؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ احسان کرے گا. اللہ رب العالمین نے سے کیا جواب دیا, کیا جواب دیا آخر میں, کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں نہیں جانتا, تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ نے کس کو ہدایت دینی ہے. اب بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا, عتبہ, جو بڑا ظالم آدمی تھا, جس نے جناب بلال پہ بڑے ظلم ڈھائے, اس میں وہ کفر کی موت پر گیا. اور جناب بلال رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بلال تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارے قدموں کی آواز جنت میں میں نے اپنے آگے سنی. ابھی تو اللہ کی دین ہے نا, اللہ جس کو دے دے. کہ مالک جو ہے وہ کفر کی موت مر گیا, اور غلام جو اس کے نظر میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, حقیر آدمی ہے, اس کو اللہ رب العالمین نے ایسا مقام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بلال کیا عمل ہے تیرا, جنت پہ تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں. تو یہ دنیا کا اسٹیٹس مل جانا, دنیا کے اندر ایک مقام اور دولت مل جانا, یہ ہرگز بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے
کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بندہ پسندیدہ ہے، نہیں، غریب فقراء اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لباس میلے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، سر پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، یعنی دنیا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لینا اللہ رب العالمین اس قسم کو ضرور پورا کرتا ہے، یہ اللہ کیا اس کی حیثیت۔ تو دنیا کی تقسیم کے ساتھ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ ہدایت دی اور اس کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا، تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اب یہ دو باتیں جو میں نے اصل میں ذکر کی، دو آیات جو ایک دعوت دین دینے والوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو یہ ذہن بن گیا ہے کہ جی امیروں کے لیے دعوت کا انداز اور غریبوں کے لیے دعوت کا انداز اور، یہ غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تفریق نہیں کی، کوئی تقسیم نہیں کی، جو دعوت جس انداز سے غریبوں کو دی ہے وہی دعوت اسی انداز سے امیروں کو دی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اگر فرق کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت پکڑ کی اس کو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، نابینا صحابی آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگ گیا کہ میں بیٹھا ہوں سیٹوں کے ساتھ اور یہ آ گیا درمیان میں اپنے سوالات لے کے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں 9 آیات اس کی شان میں نازل کر دی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ ذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلاہا۔ 9 آیات اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل کر دی، جو نابینا تھے، ان کی مکہ کی سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس موقع پر جب مکہ کے سیٹ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگ گیا کہ یہ صحابی ابھی کیوں آ گیا میرے پاس۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعوت دین جب دے رہے ہوں تو اس کے اندر پھر امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، فقل، تو آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، کتب ربکم، لکھ دیا تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے نفس کے اوپر، الرحمت، رحمت کو، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آگے وضاحت فرما دی، ما انہ، بے شک، من عمل، جو عمل کرے گا، منکم، تم میں سے، سوءً، کوئی بھی برا عمل، کوئی گناہ کا عمل کر لیا، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ثم تاب، پھر اسے توبہ کر لی، من بعدہ، اس عمل کے بعد، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔ آپ دیکھیے، بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ یہاں پر فرمایا کہ جب اہل ایمان آپ کے پاس آئے تو کہو سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ لیا۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے، کتب اللہ نہیں کہا یہاں پر کہ اللہ نے لکھ لیا، فرمایا تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ لیا۔ اب یہاں دونوں چیزیں، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور یہاں پر رحمت کی وضاحت کیا کی؟ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے، او جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ نہیں، رحمت کی وضاحت کیا کی؟ 2 چیزیں، من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ، گناہ ہو گیا، اور گناہ کیسے ہوا؟ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر۔ اور جہالت سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اس نے گناہ کر لیا، یہ مراد نہیں، بلکہ علماء نے یہاں بیان کیا کہ کوئی بھی شخص
جب بھی کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، چاہے اس کو پتا ہو کہ یہ گناہ ہے، لیکن حالت گناہ میں وہ جاہل ہے۔ کس چیز سے جاہل ہے؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے جاہل۔ کوئی انسان اگر اس کے علم میں ہو کہ اللہ میری پکڑ کر لے گا نا، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ گناہ اس وقت کرے گا جب وہ اللہ رب العالمین کے مقام سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے جاہل ہو جائے۔ تو جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ حالت جہالت میں ہوتا ہے اس، لیکن جب گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اب کیا ہے؟ اب دو شرطیں، ثم تاب من بعدہ، توبہ کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لو، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، توبہ کرے۔ اور توبہ اللہ رب العالمین کو بڑی پسند۔ اللہ رب العالمین گناہ کے بعد جو توبہ ہوتی ہے نا، اس کو بڑی پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم گناہ نہ کرو نا، اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا سے مٹا دے، اور اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے۔ یہ عجیب حدیث ہے۔ ایک قوم جو گناہ نہیں کر رہی، اللہ رب العالمین اس کو دنیا سے ختم کر دے، اور ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتوں، اس کو احساس ہو گیا کہ اس کا ایک رب ہے جس سے یہ توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ انسان وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، اس بندے کو احساس ہو گیا اس کا ایک رب ہے جس کو دیکھ رہا ہے، اس سے توبہ کر لی، اس کو معاف کرو۔ پھر وہ بندہ وہی گناہ تیسری مرتبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندوں، میرے فرشتوں، میرے بندے کو احساس ہو گیا ایک رب ہے جس کو دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ سے خوفزدہ ہو گیا، اسے توبہ کر لی، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وہی بندہ چوتھی مرتبہ وہی گناہ کرتا، پھر اللہ سے توبہ کرتا، اللہ رب العالمین اس موقع پر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے کو احساس ہو گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اور سے توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور لکھ لو کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ توبہ کی عظمت، توبہ کی فضیلت، استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ کثرۃ الاستغفار، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ انسان کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کی رحمت یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اللہ معاف کرنے والا، نہیں، ندامت، شرمندگی، توبہ کرے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، پھر انسان دوبارہ ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، ندامت ہو، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ، یہ سلسلہ اس کا ساری زندگی چلتا رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ بالکل واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ اہل ایمان کا راستہ ہے، یہ مجرموں کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے اس کو بیان فرمایا۔ اب آگے دوبارہ توحید کا عقیدہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد، یہ کہ میں عبادت کروں، الذین، ان معبودوں کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع، میں پیروی نہیں کر سکتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذن، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ آپ دیکھیے آیت میں کیا فرمایا، انی نہی، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ منع کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کیا گیا تو ہمیں بھی منع کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔
اور ایک بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمائی، قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیا معنی؟ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی خواہشات، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اپنی خواہشات، یہ دین نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ اور اس دین کے علاوہ، اس حق کے علاوہ، اس وحی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی خواہش، وہ ہوا ہے، وہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی میں اتباع نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں ہدایت پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ اور فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ، بے شک میں دلیل پر قائم ہوں، من ربی، اپنے رب کی جانب سے، وکذبتم بہ، اور تم نے اس دلیل کا انکار کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں، میرے پاس دلیل موجود، اللہ رب العالمین نے مجھے دلائل دیے ہیں اس توحید کے۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جس کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ کس کی جلدی کر رہے ہو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے کہ یا تو اللہ کی مدد کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب یہ بات کی جاتی تھی تو مشرکین کہتے تھے لے آؤ اللہ کا عذاب، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، عذاب ہی نہیں آ رہا اللہ کا، لے آؤ اللہ کا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میں نہیں لا سکتا۔ کون لا سکتا ہے؟ فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ رب العالمین، حکم اللہ کا چلتا۔ حکم سے مراد وہی حکم جو ہم نے پڑھا، جو دین کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے نازل کرتا ہے، کسی نبی کے، کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی دین کا حکم نازل کرے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے۔ اور جو دنیا میں حکم چل رہا ہے کہ کس کو موت آنی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو شفا ملنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کے۔ اور ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ بات کہیں ان الحکم الا للہ، کہ نہیں ہے حکم سوائے اللہ کے، اگر اس سے مراد ہم دنیا کے فیصلے مراد لیں، کون فوت ہو رہا ہے، کس کو زندگی مل رہی ہے، کس کو شفا مل رہی ہے، رزق کس کو مل رہا ہے، اولاد کس کو مل رہی ہے، یہ سارے فیصلے جو دنیا کے فیصلے ہیں، اگر یہ مراد لیں حکم سے، تو اس میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم سوائے اللہ کے۔ اگر اس کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکم کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، تو یہ ماننا ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا ماننا ہو گیا توحید ربوبیت۔ اور اگر ہم یہ ان الحکم الا للہ کا معنی یہ کریں کہ دین کے جو بھی حکم ہیں وہ سب اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے دین کے معاملے میں، تو اس کو ماننا یہ ہے توحید الوہیت، اللہ کو ایک ماننا اللہ کے احکامات میں۔ تو توحید کی 2 اقسام ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ان الحکم الا للہ کے اندر بیان کر دی۔ ایک اور قسم بیان کی جاتی ہے توحید کی، اور وہ ہے توحید حاکمیت۔ توحید حاکمیت کا جو ہے وہ معنی یہ کیا جاتا ہے توحید حاکمیت کا کہ جی حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں، یہ تیسری قسم بیان کر دی جاتی ہے، حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو حاکم مانے گا تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک توحید حاکمیت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس تیسری قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے اس دنیا میں، تو توحید ربوبیت آ گئی۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا دین کے معاملے میں، تو توحید ربوبیت آ گئی۔ اور یہی 2 توحید الوہیت آ گئی، اور یہی 2 توحید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے بارش اللہ نازل کرتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، آسمان و زمین اللہ کی تخلیق ہے، توحید ربوبیت کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بے شک آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، لیکن اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگنی جائز، اللہ کے علاوہ اوروں کے فیصلے ماننا بھی
جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے, توحید الوہیت ان کی کمزور تھی یا اس کے اندر شرک تھا. تو اللہ رب العالمین نے دونوں توحید کو بیان کیا, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, اور دونوں چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کو ایک ماننا یہ ضروری ہے. ابھی جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی حاکم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ماننا, تو حاکم کا ایک تو معنی یہ ہے کہ جی ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بارش نازل نہیں کرتا, اس دنیا کا اصل حاکم اللہ ہے, وہ صحیح ہے. اور ایک یہ مان لیں کہ جی اللہ رب العالمین کے علاوہ دین کے معاملے میں کسی کے حکم نہیں ماننا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, تو بھی صحیح ہے. باقی حاکم تو موجود ہے. ہمارا حاکم جو ہے وہ جو ہم پر جو منتخب ہوا یا جس کو شورا نے منتخب کیا یا جو جبر پہ تلوار کے زور پر منتخب ہو گیا, وہ حاکم ہے. لیکن وہ بھی نیابت کرے گا اللہ رب العالمین, وہ بھی ہمیں جو حکم دے گا وہ وہی دے گا جو شریعت کے مطابق ہو. اور اگر وہ شریعت کے مطابق حکم نہیں دیتا, وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو دین کے مخالف ہو, اس کو اس کی اطاعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے. کوئی بھی آپ کو حکم دے تو وہ اگر حاکم وقت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں, ہم نہیں کریں گے. حاکم وقت اگر ہمیں حکم دیتا ہے کہ نمازیں چھوڑ دو, ہم نہیں چھوڑیں گے. حاکم وقت اگر ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ پردہ کرنا چھوڑ دو, ہم پردہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. حاکم وقت اگر ہم حکم دیتا ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو, ہم نہیں چھوڑیں گے. حاکم وقت اگر ہم حکم دیتا ہے کہ بدعت پر عمل کرو, ہم نہیں کریں گے. تو لہٰذا حاکم وقت کی اطاعت صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, اور یہی چیز توحید الوہیت میں بھی ہے اور یہی چیز توحید ربوبیت میں بھی ہے. تو توحید حاکمیت کا جو ایک تصور ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. ان الحکم الا للہ, حکم جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے. یقص الحق, اللہ رب العالمین حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں, اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر آگے فرمایا کہ قل, آپ کہہ دیجئے, لو ان عندی, اگر بے شک میرے پاس ہوتا, ما تستعجلون به, جس کی تم جلدی کر رہے ہو, اگر میرے اختیار میں ہوتا جو تم جلدی مانگ رہے ہو, لقضی الامر, تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا, بینی و بینکم, میرے درمیان اور تمہارے درمیان. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا عذاب لانا, میں دیر نہیں کرتا لانے میں, میں لے آتا عذاب. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کیا ہے, رحمتا للعالمین, جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے, وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا عذاب لانا, تو میرا صبر تو ابھی تک جواب دے چکا ہوتا, میرا صبر ختم ہو چکا ہوتا, میں عذاب لے آتا. کہ عذاب نہ لانا یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا صبر بہت, اللہ صبور ہے, اللہ بہت صبر کرنے والا. اس صبر کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ رب العالمین حلیم ہے, بڑا حلم والا, بردبار, انسانوں کی باتیں برداشت کرتا ہے اللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت سے باہر ہو گیا, کہا اگر میرے اختیار میں ہوتا میں عذاب لے آتا, لیکن یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اور آج کیا فرمایا, واللہ اعلم بالظالمین, اللہ رب العالمین ظالموں کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ فرمائے گا اپنی حکمت کے مطابق. آگے فرمایا کہ وعندہ, اور اسی کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, مفاتح الغیب, غیب کی چابیاں, غیب کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لا یعلمها, نہیں جانتا ان چابیوں کو, الا ہو, مگر اللہ رب العالمین. غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس. اور غیب کی چابیاں کیا ہے؟ غیب کی جو ہے وہ 5 چابیاں جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئی, اور سورہ لقمان کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, اور کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے. ان میں سے چند ایک اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی بر و بحر میں ہے. وہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی بر و بحر میں ہے. بر سے مراد خشکی اور بحر سے مراد سمندر. اللہ رب العالمین جو کچھ بھی خشکی میں ہے, جو کچھ بھی سمندر میں ہے, اللہ رب العالمین اس کا
علم رکھتا ہے. تو اللہ کے پاس غیب کا علم بھی ہے, غیب کی چابیاں بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے, اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم کمال کا علم ہے, کمال علم ہے اللہ رب العالمین. وما تسقط من ورقہ, اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ایک مظہر ذکر کیا, ایک مظہر, وہ کیا ہے؟ فرمایا وما تسقط من ورقۃ, اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا الا یعلمها, مگر اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے. کوئی ایک پتا بھی زمین پر یا کائنات کے کسی حصے میں گرتا ہے اللہ رب العالمین کے علم میں. ولا حبت, اب ایک اور مظہر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ولا حبت, اور نہ ہی کوئی دانہ فی ظلمات الارض, زمین کی اندھیروں میں ہو, ولا رطب, اور نہ ہی کوئی تر چیز, ولا یابس, اور نہ ہی کوئی خشک چیز, الا مگر فی کتاب مبین, وہ اس کتاب میں ہے جو واضح طور پہ لکھی جا چکی ہے, یعنی لوح محفوظ. تو پوری کی پوری جو لوح محفوظ ہے وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک مخلوق کو لکھا ہوا ہے, رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. اس مخلوق کی ابتدا, اس مخلوق کی انتہا, ابتدا و انتہا کے درمیان اس کے جو کچھ بھی معاملات اور حالات ہیں سب اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں لکھے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس, زمین کے اندھیروں میں, جو اندھیرے کے اندر مٹی کے اندر جو ایک بیج دبو دیا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. کتنے بیج ہیں, کتنی اشیاء ہیں جو زمین کے اندر. پھر فرمایا نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں. تو ایک ایک ذرہ, ذرے سے چھوٹی چیز ایٹم, ایٹم کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی چیز, ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کے علم میں. اور ایک ہٹا کٹا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے علم میں نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں. کیسا جاہل آدمی, غافل آدمی. تو ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کے علم میں, نہ سمجھے کہ علم میں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کے علم سے پڑھ کر اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے, لوح محفوظ کے لکھا ہوا ہے. ایک ایک معاملہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. تو کوئی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں. اور پھر ہمیں اور مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہو الذی, وہی وہ ذات ہے, یتوفاکم باللیل, جو فوت کرتی ہے تمہیں رات کے وقت. اللہ رب العالمین ہمیں موت دے دیتا ہے رات کے وقت. وَيَعْلَمُ, اور وہ علم رکھتا ہے, مَا جَرَحْتُمْ, جو کچھ بھی تم نے کیا, بِالنَّهَارِ, دن کے وقت. سارے دن کے جو تمہاری کارگزاریاں ہیں, سارے دن کی جو تمہاری محنتیں ہیں, سارے دن کے جو تمہارے معاملات ہیں وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں. جب تم آتے ہو اپنے بستر پہ آنکھیں بند کرتے ہو, تمہاری روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین پھر کیا کرتا ہے, ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے دن کے وقت سے. اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض کر لیتا. اور ایک اور مقام میں فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ رب العالمین ایک انسان کی نفس کو قبض کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامها, اور وہ نفس جس نے مرنا نہیں ہوتا اس کی نیند کے وقت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین جب اگر موت نہیں دینی ہوتی اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے. اب یہ کیسے معاملات ہیں؟ نیند آئی انسان کو, اس کی روح قبض ہو گئی, اللہ کے قبضے میں چلی گئی. اب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی, کوئی شور ہوا, کوئی ایک معاملہ ہوا, یا ویسے اس کی نیند پوری ہوئی, اس کی آنکھ کھلی, اللہ رب العالمین نے لمحے میں اس کی روح کو لوٹا دی. اب یہ روحوں کا آنا جانا یہ کیسے ہو رہا ہے, ہمارے علم میں نہیں. ایک شخص ہماری نظروں کے سامنے سویا, اس کی روح اللہ نے قبض کر لی, ہمیں نظر نہیں آئی. بلکہ اس سے جو بڑی موت ہے, جو بڑی ایک روح کا قبض ہونا, تو موت ہمارے سامنے ایک شخص فوت ہوتا ہے, اس کی روح قبض ہو رہی ہے, اس کے فرشتے آ رہے ہیں, اس کی روح قبض کر رہے ہیں, غیب کے معاملات میں ہماری نظر میں نہیں آ رہے. تو اللہ رب العالمین انسانوں کی روحوں کو قبض فرماتا ہے نیند کے وقت میں. اب یہ کیسے قبض ہوتی ہیں اور کیسے اللہ رب العالمین لوٹاتا ہے, اس کا ہمارے علم میں نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہمیں یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جو قبر میں انسان کی روح کو لوٹایا جائے,
ایک قبر میں ایک مردہ فوت ہو گیا، اس کو قبر میں لٹا دیا گیا، دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اب دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جا رہا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے بٹھایا جا رہا ہے، حساب و کتاب کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ اس حدیث کے بڑے حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب یہ بات بتائی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میری روح کو لوٹایا جاتا ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں، تو ہمارے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر وقت جو ہے وہ سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیسے بار بار روح کو اٹھایا جاتا ہو؟ تو آپ اپنے سامنے دیکھ لیں، ایک بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ سو رہا ہے، تو وہ اس کی روح کیسے آ رہی ہے، جا رہی، اس کے معاملات کیسے چل رہے؟ تو ہم اپنی زندگی میں یہ تجربے کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ دن کے وقت میں زندہ کرتا ہے۔ کیوں زندہ کرتا ہے؟ لیقضا، تاکہ مکمل کر دیا جائے اجل مسمى، وقت مقرر، جو وقت مقرر تمہاری زندگی کا لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوگا، پھر تمہاری اللہ رب العالمین روح کو قبض کر لے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو انسان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے کر کے ہمارے اعمال ہمیں بتانے ہیں، اور ایک ذرے کے برابر بھی جو عمل ہوگا وہ بھی اللہ نے بتانا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ دکھائے گا، ایک ذرہ برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ دکھائے گا، ایک ذرہ انسان نے دی۔ پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات، اللہ اپنی رحمت سے کیا فیصلہ کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کے غضب سے کیا فیصلہ آتا ہے، وہ بات کی بات۔ لیکن عمل ہم نے، ہر ایک انسان نے اپنی زندگی میں، جو اس کی زندگی ہے، اس نے جو بھی عمل کیے، اس عمل کو اس نے اللہ رب العالمین کے دربار میں دیکھنا ہے، جنتی ہو جہنمی ہو، اس کے اعمال اس کو بتائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو لہذا انسان کو وہ عمل کرنے چاہیے جو کل قیامت کے دن وہ دیکھنا پسند کرے، جو اس کو پسند ہو کہ یہ عمل کل نامہ اعمال میں مجھے واپس لکھا ہوا ملے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، قاہر، وہ غالب ہے، جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو چلاتا۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال علم ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا مکمل۔ اور اس آیت میں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے توفاکم باللیل، اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین کا کمال قدرت بیان ہو کہ اللہ رب العالمین کتنا قادر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر، کتنا غالب۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ بھیجتا ہے تم پر، حَفَظَةً، حفظہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نگران، نگرانی کرنے والے، ایک ایک عمل کو لکھنے والے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگران ہے جو حفاظت کر رہے ہیں تمہارے اعمال کی، لکھ رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک معنی وہ ہے حفظت، اور ایک معنی حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ تو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر آدمی کے آگے اور پیچھے اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے، جو اس کی حفاظت کرتے، چاہے آدمی مومن ہو چاہے کافر۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن جب دعا پڑھتا ہے اس دعا کے نتیجے میں اس کو ایک خاص حفاظت حاصل ہوتی ہے جو کافر کو نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا امر آ جائے اور اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو پھر وہ فرشتوں کی حفاظت معطل ہو جاتی ہے، پھر جو اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہ فیصلہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ صدمہ، وہ مصیبت، وہ آزمائش اس پر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آگے ذکر کیا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی پر موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے، ہمارے فرشتے آتے ہیں جو اس کو فوت کرتے ہیں۔ وفات کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 افراد کی طرف کی ہے، جیسے یہاں پر اللہ رب العالمین نے نسبت کی فرشتوں کی طرف، جمع، یعنی کئی فرشتے آتے ہیں
جو اس کو فوت کرتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت کی ملک الموت کی طرف کہ ملک الموت آتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت کی ہے اپنی طرف، اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ رب العالمین روحوں کو قبض کرتا ہے. تو تین ایک ہی عمل کی نسبت تین افراد کی طرف ہے، یہ تین جو وہ شخصیات کی طرف. اس کے درمیان علماء نے جمع یہ کیا کہ روح کو قبض کرنے کا حکم دینے والی ذات اللہ رب العالمین. روح کو قبض کرنے والی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین. پھر جو فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں ان کا جو سردار ہے وہ ملک الموت، اور ساتھ میں اس کے فرشتے ہوتے ہیں. اگر ایک مومن ہے اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت کے ساتھ جنت کے فرشتے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے، اور وہ جنت کے فرشتے آتے ہیں. ملک الموت جو ہے وہ اس انسان سے یہ کہتا ہے، اس مومن سے اور اس کی روح سے کہ اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح، تو آ جا اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے اس وقت کہ جنت کے فرشتے، جنت کا کفن، اور پھر ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور اس کی لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. جو شہید ہوتا ہے یا جو مومن ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کی موت کے وقت جو ہے وہ جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، جہنم کا کفن ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو خبیث ترین القاب سے پکارا جاتا ہے اور اس کو کھینچ کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اس جسم کے اندر سے. تو مختلف کیفیات ہے جو اللہ رب العالمین نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. تو ملک الموت جو سردار ہے فرشتوں کا، اور اس کے ساتھ فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ملک الموت کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اسرائیل. تو اسرائیل نام ثابت نہیں ہے، کسی فرشتے کا نام اسرائیل جو ذکر کیا جاتا ہے ملک الموت کا نام، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا نام ثابت نہیں ہے. تو اصل نام اس کا کیا ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. ثم ردوا، پھر ان کو لوٹایا جاتا ہے الی اللہ، اللہ کی جانب، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا اصل سردار ہے، اس کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے. الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کی حکم، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی حکومت ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے جد حساب لینے والا. اسرع الحاسبین، اسرع الحاسبین کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حالانکہ حساب و کتاب کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، تو اسرع الحاسبین کا معنی یہ نہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص گناہ کرے گا فوراً اس کا حساب ہو جائے، نہیں. اسرع الحاسبین کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی ایک شخص گناہ کرے اللہ نے اس کو مہلت دے دی، لیکن جیسے ہی اس کی مہلت ختم ہوئی تو پھر جو سب سے تیزی کے ساتھ حساب ہوتا ہے، اور اس حساب کا جو ایک آثار ہمیں نظر آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تیزی کے ساتھ، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ حساب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسرع الحاسبین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوا تو فوراً جو ہے وہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، نہیں. اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی مہلت ختم ہوتی ہے تو مہلت ختم ہوتے ہی جتنا تیز حساب اللہ کا ہو سکتا ہے کسی مخلوق کا اتنا تیز حساب نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین تمام حساب کرنے والوں میں سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. کل آپ فرما دیجیے، یہ پھر وہی عقیدہ جو ہمیں بار بار اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، بار بار اس پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے ہمارے دینوں کے اندر. کل آپ فرما دیجیے، من ینجیکم، کون ہے وہ ذات جو نجات دیتی ہے تمہیں، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں. خشکی اور سمندر کے جب اندھیرے تم پر طاری ہو جائیں اور تم مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ اور ہر طرف تمہیں اندھیرے ہی اندھیرے محسوس ہو، تو تمہیں اس وقت کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور آہستگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ تم جس ذات کو پکارتے ہو، کون ہے وہ ذات؟ اور تم کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، ان مصائب سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے.
تم یہ دعوے کرتے ہو، تم یہ باتیں کرتے ہو، یا اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو پھر میں تیرا بڑا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا، میں بڑا دیندار بن جاؤں گا، میں بڑا نمازی پرہیزگار بن جاؤں گا، میں صرف تیرے لیے کام کروں گا، تیری عبادت کروں گا. یہ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان انسان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نظر ماننا کہ اللہ یہ میرا یہ کام ہو گیا نا اگر تو میں تیرے لیے یہ کر دوں گا. یہ عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے کرتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ تم اس سے عہد و پیمان کر. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو مدد مجھ سے مانو. اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ٹال دے گا. لیکن انسان عہد و پیمان کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ میں کل آپ کہتی کہ اللہ تعالیٰ ینجیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ان مصیبتوں سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے. تمہارا نجات دہندہ اور تمہارا غوث اعظم اور تمہیں جو ہے وہ ہر تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے. جیسے ہی تم پریشانی سے باہر آتے ہو، جیسے ہی تم مصیبتوں سے باہر آتے ہو، فوراً اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، اپنا عہد و پیمان بھول گئے، اپنے وعدے بھول گئے، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کن کے بارے میں؟ مشرکین مکہ کے بارے میں. وہ مشرکین مکہ کہ جن کی توحید ربوبیت مکمل تھی، جن سے جب کہا جاتا تھا کہ تمہارا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ. تمہارا مالک کون ہے، کہتے تھے اللہ. آسمان و زمین کو کس سے بنایا، کہتے تھے اللہ. مشکلات آ جائیں سب چھوڑ کے اللہ کو پکارنا شروع کرتے تھے. یہ مشرکین مکہ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑی ہے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد لڑی ہے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق لڑی ہے، جن سے جنگیں لڑی ہیں، جن سے مصائب جھیلے ہیں، پوری زندگی جن کے مخالفت کو جھیلا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جب مشکلات آتی تھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ رب العالمین. اور آج کا امتی، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، آج کلمہ گو، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کوئی مشکل آتی ہے، اتنی ہماری فطرت، اتنا ہمارا عقیدہ بگاڑ دیا ان لوگوں نے کہ آج ایک مسلمان نام کا کلمہ گو جیسے کہ مصیبت آتی ہے اس کے ذہن میں بس ایک ہی نعرہ آتا ہے، یا غوث اعظم، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. مشکل سے مشکل حالات طاری ہو جائے نا اس کے اوپر، اس کی زبان پر یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں آتا. یہ عقیدے کی بگاڑ، تباہی ہے کہ ان حالات میں جب ابو جہل کے الفاظ منہ پر آئے تو یا اللہ مدد کے آئے، اور ایک مسلمان کے الفاظ عبداللہ اور عبد الرحمن کے منہ پہ جب الفاظ آئے وہ یا غوث اعظم. کتنا عقیدے کا بگاڑ. اب بتائیے کہ پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا وہ آج کے مسلمان کے عقیدے سے بہت بہتر تھی. اس کے بعد توحید ربوبیت مکمل تھی، توحید ربوبیت مکمل تھی. حالات ایسے تھے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تم اللہ کو پکارتے، اور آج کے مسلمان ہمیں بتا رہا ہے کہ جب مصیبت آئے تو غیر اللہ کو پکارو. یہ عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. قل آپ فرما دیجئے هو القادر، وہی ہے جو قادر ہے، علی اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ وہ بھیج دے تم پر، عذابا من فوقکم عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں لڑا دے آپس میں گروہ گروہ کر کر، او یلبسکم یعنی تمہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دے، شیعاً گروہ گروہ کر کر یعنی تمہارا آپس میں تفرقہ ہو جائے اور تم آپس میں لڑ پڑو. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ اور چکھائے تمہارے بعض لوگوں کو بَأْسَ بَعْضٍ بعض لوگوں کی تکلیف، یعنی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی تکلیف پہنچوائے اللہ رب العالمین. تمہیں آپس میں لڑوا دے اللہ تعالیٰ، تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اختلاف ہو جائے، تم آپس میں لڑ پڑو. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کے عذاب کی صورت. انظر آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ اللہ کی ان آیات کو سمجھ سکیں. یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بات کہی گئی یبعث علیکم عذابا من فوقکم کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دے. اوپر سے عذاب کا آنا مانا طوفان، آندھی، بجلی کا گرنا، پتھروں کی بارش ہونا، یہ اوپر سے عذاب کا آنا. او من تحت ارجلکم نیچے سے عذاب کا آنا یعنی زلزلے کا آنا.
جب یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر جب کہا گیا ومن تحت ارجلکم تمہارے نیچے سے اللہ رب العالمین عذاب بھیج سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب یہ کہا گیا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلے دونوں عذابوں سے ہلکا ہے، یہ پہلے دونوں عذابوں سے ہلکا ہے. اگر ایسا ہو گیا اللہ رب العالمین کے عذاب اس صورت میں آ گیا تو یہ بہرحال پہلے دونوں سے ہلکا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے اور مخلوقات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہو گئی، 1 کو رد کر دیا گیا. میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو پوری کی پوری امت کو ایسا نہ ہو کہ سمندر کا عذاب اور ان کو غرق کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے میری اس دعا کو قبول کر لیا کہ آپ کی پوری امت کو میں غرق نہیں کروں گا. کسی پر طوفان اور سیلاب آ سکتے ہیں، پوری امت نہیں غرق ہو. پھر میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری پوری امت پر کوئی آسمانی عذاب نہ آئے کہ جس سے میری امت پر قحط سالی نہ آئے کہ جس پہ میری امت اس قحط کے اندر پوری کی پوری فنا ہو جائے. میری یہ دعا بھی قبول کر لی. پھر میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے اندر تفرقہ نہ آئے، یا آپس میں لڑے نہ اور ایک دوسرے کو مارے نہ، قتل نہ کرے. میری اس دعا کو رد کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ آپ کی امت میں تفرقہ ہوگا، فرقہ واریت ہوگی اور تفرقہ ہوگا. تو تفرقہ ہونا، فرقہ ہونا، اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ ہوگا اور ہو چکا ہے. اس حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا اور اس کا حل یہ نہیں ہے انسان یہ کہے کہ میں سارے فرقوں سے الگ ہوں. آپ سارے فرقوں سے الگ ہوں گے، آپ ایک نیا فرقہ بنا لیں گے. اس کا حل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ اس جماعت کو تلاش کیا جائے جو جماعت حقہ ہے، جو جماعت حق پر ہے اس کو تلاش کیا جائے. اپنے آپ کو تمام فرقوں سے، تمام جماعتوں سے الگ کر دینا، یہ ایک نیا فرقہ وجود میں لے آنا. اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ تلاش کرو کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر، اور حق پر کون سی جماعت ہوگی. فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اس جماعت کو تلاش کرو، اس جماعت کے ساتھ ہوگا. اس جماعت کو تلاش کرنا اور اس جماعت کے ساتھ ملنا جو قرآن پر ہو، جو حدیث پر ہو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا، یہ نجات ہے اور اسی کے اندر ہم سب کی نجات. فرمایا کہ لعلہم یفقہون، یہ اللہ رب العالمین کھول کھول کے آیات کو پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کی قوم جو ہے اور یہ امت جو ہے وہ سمجھ سکے. نہ اللہ کی بارگاہ میں دیر ہوتی ہے اور نہ ہی اندھیر ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. اسی سے آپ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ سامنے والا اب ایک طرح سے مخالفت پر اترا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ مخالفت کرنا چاہ رہا ہے. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر سے کوئی بات چیت کر رہی ہے. جب سامنے والے کی طبیعت میں آپ کو یہ نظر آئے نا کہ اس نے سمجھنا نہیں ہے، اب اس نے جیتنا ہے، اب اس نے اپنی بات منوانی، انسان کو، عقل مند کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے ساتھ پہنچے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، قوم نے کہا مارے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ بچائے گا. وہ کیسے بچائے گا، وہ اس کا کام ہے، میرا کام اس پر یقین رکھنا ہے.